العصر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، کیا لاہور موٹر وے کا واقعہ سچ ہے یا سراسر جھوٹ پر مبنی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا جنہیں سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین محترم، پاکستانی میڈیا میں اچانک ایک خبر چلی کہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی اور موٹر وے پر اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ چند ڈاکو آئے اور گاڑیوں میں لے جا کر بچوں کے سامنے خاتون سے زیادتی کی اور پھر لاکھوں روپے کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یہ خبر چلتے ہی ملک میں گہرام مچ گئی۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر اور ہر جگہ یہ شور شرابہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ملزموں کو سزا دو، ان درندوں کو مار دو، پولیس ناکام ہو گئی، پنجاب حکومت ناکام ہو گئی۔ کیا یہ ہے ریاست مدینہ؟ کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ کیا یہ ہے نئی تبدیلی وغیرہ وغیرہ؟ ناظرین محترم، یہ سن کر میں تو حیران رہتا ہوں کہ اس جاہل معاشرے کی ایسی بھونڈی حرکتیں دیکھ کر جو بھی بغیر تصدیق اور مکمل حقائق سامنے آنے سے پہلے کسی کو گستاخ بنا دیتے ہیں، کسی کو غدار، کسی کو کافر، کسی کو ملحد، کسی کو زانی، کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو، کسی کو قاتل قرار دیتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ ناظرین محترم، اب ذرا غور کیجئے، پاکستان کا یہی الیکٹرانک میڈیا کتنا جھوٹ بتاتا ہے، جس کی بے شمار خبریں آئے روز جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ابھی خاتون نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی سے متعلق پولیس کو اطلاع دی ہے، نہ تو ابھی ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور نہ ہی خاتون سے ہونے والی زیادتی کا کوئی ثبوت ملا ہے۔ جب تحقیقات مکمل ہو جائے گی اور ثبوت اکٹھے کر لیے جائیں گے، اس وقت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی بہت بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اپنا معاشرہ ایک جاہل معاشرہ ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر، کسی عورت کو اگر کوئی شخص تھپڑ مار دے تو عورت اپنے کپڑے پاڑ کر تانے پہنچ جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے سونا اور جواہرات لوٹ کر لے جائے تو میڈیا زیادتی کی خبر چلا دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ زیادتی کا لفظ اس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر سننے والا شخص یہی سمجھنے لگتا ہے کہ کسی شخص نے اس عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ اور اگر کوئی عورت کسی مرد پر جنسی زیادتی کا الزام عائد کر دے تو معاشرہ بغیر تحقیق کے عورت کی حمایت کرتے ہوئے اس مرد ہی کو مجرم بنا دیتا ہے۔ لہٰذا جب تک کسی بھی واقعے یا خبر کی مکمل حقیقت معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہیں کسی کو مجرم نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے زبان کھولنے کا تو پھر لگے رہو، ذلت اور رسوائی، شرمندگی اور عذاب تمہارے ہی کھاتے میں جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ العصر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔